اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ کے پرنسپل جناب رانا محمد شبیر صاحب کے آفس میں ان کے پاس موجود ہوں۔ رانا محمد شبیر اپنے محکمہ میں، اپنے کالج میں، اپنے ادارے میں، اپنے اسٹاف میں اور اپنے اسٹوڈنٹس میں ایک ہر دل عزیز شخصیت کی طرح مقبول ہیں۔ آج ہم ان سے ان کے ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ ان کی زیر نگرانی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ کس طرح چل رہا ہے۔ جی رانا محمد شبیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں چودھری عبد القیوم صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ٹیپٹا کی پالیسی، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپرومنٹ کے لیے کیا ورکنگ ہو رہی ہے، ادارے کی کیا ورکنگ ہے، اس کی ایڈمیشن پالیسی، کیونکہ اس وقت داخلے جو ہیں وہ ہمارے پروسیس میں ہیں، پروگرس میں ہیں، ایڈمیشنز ہو رہے ہیں۔ میٹریکولیٹ سائنس کے ساتھ بچے رزلٹ کے انتظار میں ہیں، لیکن ٹیپٹا کی کووڈ-19 کے تحت پہلے آئیے پہلے پائیے، فرسٹ کم فرسٹ سرو کی پالیسی کے تحت اس وقت ایڈمیشنز پورے پنجاب میں جاری ہیں۔ تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اویئرنیس کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 6% اوور آل بچے جو ہیں وہ میٹرک کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی ٹیکنالوجی میں برتری، ٹیکنالوجی کی اڈاپشن پہ ہوتا ہے۔ بے شک پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن زراعت کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو اتنی اپ ٹو مارک جو ہے پروڈکشن وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز لیٹسٹ ماڈل کی خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے گھر، چند دنوں بعد، ایک ماہ بعد آپ کو وہ پرانی لگنے لگتی ہے۔ کیوں کہ مارکیٹ میں نئے فیچرز کے ساتھ وہی چیز نئے فیچرز کے ساتھ انٹروڈیوس ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیکنالوجی میں جدت کے لیے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا، ہمارے چیئر پرسن علی سلمان صدیق صاحب کا جو ویژن ہے کہ سکلز فار آل، سکل انوویشن، اس سلسلے میں انہوں نے بڑی اپنی کاوشیں جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں اور اس سلسلے میں بہت ورک ہو رہا ہے۔ تو میں بھی اس ورک کے سلسلے میں، ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور جو بھی ورک ہو رہا ہے میں اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا۔ تو کویشچن کے لیے جو بھی قیوم صاحب کرتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں۔ شکریہ جی۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ نے یہ جو بتایا ہے کہ ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں، یہ ایڈمیشن 23 اگست سے کالج ہزا میں شروع ہوں گے۔ اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، آٹو اینڈ ڈیزل ٹیکنالوجی ہے، سول ٹیکنالوجی ہے اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی۔ تو میں رانا صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اس کالج میں ایز اے پرنسپل اپنے فرائض گزشتہ شاید 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ انجام دے رہے ہیں، تو برائے مہربانی یہ بتایا جائے کہ اس کالج کی جو اسٹرینتھ ہے اس وقت وہ کتنی ہے، اور آپ نے آ کر ادارہ میں کیا کیا تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں لائیں، اس بارے میں بتائیں تھوڑا۔ بہت شکریہ قیوم صاحب۔ قیوم صاحب، میں 19 فروری 2020 سے اس ادارے میں بطور پرنسپل کام کر رہا ہوں، اپنی ڈیوٹی ساری انجام دے رہا ہوں۔ میں سنس 91 سے بطور ٹیچر اس ادارہ میں اپنی خدمات ساری انجام دے رہا ہوں۔ تقریباً عرصہ جو ہے وہ 31 سال ہو گئے ہیں مجھے اس ادارہ سے منسلک ہوئے، اور بطور پرنسپل تقریباً 1.5 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ کرتا ہوں
جتنی مجھ میں صلاحیتیں ہیں میں پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ادارہ کی اپگریڈیشن کے لیے اپڈیشن کے لیے میں مسلسل جو ہے وہ گھر جا کے بھی فکر میں رہتا ہوں کہ اس کو کیسے میں نے جو ہے وہ اپ لفٹ کرنا ہے, اس کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے. میں اس میں چند چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں پہلے فیز میں 6 ادارے جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکریڈٹ ہو رہے ہیں ٹوو رن لینڈ جرمنی کے ساتھ. تو سیالکوٹ GCT پنجاب میں واحد ادارہ ہے جو ٹوو رن لینڈ جرمنی کے ساتھ ایکریڈٹ ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ جو بچہ داخل ہوگا وہ ڈپلومہ کرنے کے بعد اس کا ایک کمپریہنسو پیپر ہوگا اور وہ ٹوو رن لینڈ کے ساتھ سرٹیفائیڈ ہوگا. اس کو جاب حاصل کرنے میں بہت آسانیاں ہوں گی کیونکہ GCT سیالکوٹ کا ڈپلومہ انٹرنیشنلی ایکریڈٹ ہوگا. اس کو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا کہ وہ جاب کو ڈھونڈے, اس کو پریفرنس ملے گی. اس کے علاوہ اس ادارہ کا انفراسٹرکچر ماشاءاللہ بہت بہتر ہو چکا ہے اور اس کی بہتری کے لیے مزید ورک بھی ہو رہا ہے. بڑی کوشش کی آپ نے. جی قیوم صاحب انشاءاللہ میں جو ہے وہ اپنی پوری ایفرٹس جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ اس ادارے میں جو بھی اصلاحات آ سکیں تو وہ اصلاحات مثبت جو ہیں وہ انشاءاللہ اس میں آ بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ 5 ٹیکنالوجیز میں DAE ہے. DAE کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ان میکینیکل ٹیکنالوجی, سول ٹیکنالوجی, الیکٹریکل ٹیکنالوجی, الیکٹرانکس ٹیکنالوجی اور آٹو اینڈ ڈیزل. یہ ڈپلومہ FSc پری انجینئرنگ کے برابر ہوتا ہے. 3 سال کا ڈپلومہ ہے. ہمارا بچہ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد گریجویٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد وہ نیکسٹ کسی بھی یونیورسٹی میں BSc انجینئرنگ کرے, BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی کرے, وہ BS کسی سبجیکٹ میں کرے تو اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کے سارے راہ سب راستے کھلے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ لوور اور مڈل جو ہے طبقے کے زیادہ بچے داخل ہوتے ہیں جن کے والدین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جلدی سے جلدی ہمارا سہارا بنے, یہ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت میں ہمارے ساتھ شریک ہو, تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین ایک چانس ہے کہ وہ آفٹر میٹرک جو ہے وہ ڈپلومہ کرے. کیونکہ ڈپلومے کے بعد وہ کسی بھی شعبے میں بطور فورمین, بطور اوورسیئر, بطور لائن سپریڈنٹ جس طرح کا اس ٹریڈ میں اس نے کیا ہے تو اس کو ایک وائٹ کالر بڑی اچھی جاب جو ہے وہ مل جاتی ہے. یہاں پہ ٹیفٹا کا ایک پلیسمنٹ سیل جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے کافی عرصے سے اور بڑا فعال ہے. ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر ہر ڈسٹرکٹ میں مقرر ہیں. ہمارے بھی ایک انسٹرکٹر حفیظ انور صاحب وہ بھی بطور ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر کام کر رہے ہیں. ہمارا چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل رابطہ رہتا ہے. ہمارے یہاں پہ جاب فیئرز ہوتے ہیں جن میں باہر سے انڈسٹریلسٹ ہم سے رابطہ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں. ٹویوٹا موٹر والے آئے, سوزوکی موٹر والے یہاں پہ ابھی اس سال بھی آ رہے ہیں. نیا ٹیل انٹرنیشنل جو ہے وہ اسلام آباد والے وہ بھی پچھلے دنوں میں آئے تو انہوں نے بھی ہمارے بچے سلیکٹ کر کے ان کو اچھی انہوں نے جابز دی ہیں. ہمارے بچے بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ یہاں پہ فارغ التحصیل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ادارہ بڑا پرانا ادارہ ہے جو کہ 1932 سے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ 1932 سے جو ہے وہ خدمت کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ قائم ہے. اور ڈپلومہ کلاسز بھی جب شروع ہوئی تو 1956 اس کے بعد ڈپلومہ کلاسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اس کا بہت پرانا شہر کے وسط میں ہے, اچھا اس کا انفراسٹرکچر ہے اور اس ادارے سے فارغ التحصیل طلبہ بہت اچھے عہدوں پہ کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی فیکٹریاں اپنے سیٹ اپ جو ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ جی. یہ اپنا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ کے پرنسپل جناب رانا محمد شبیر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. انہوں نے اپنے کالج کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے, انہوں نے اپنی کارکردگی کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کالج میں جو زیر تعلیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے, اپنے اسٹاف کے بارے میں بتائیں, پھر اس کے بعد اور ان سے سوال کروں گا انشاءاللہ. یہ چودھری عبدالقیوم صاحب اس وقت ادارہ جو ہے وہ 2 شفٹوں میں کام کر رہا ہے. پہلی شفٹ جس کو ہم R1 اور سیکنڈ شفٹ کو R2 کہتے ہیں. ہمارے ادارے میں 1734 بچے جو ہیں وہ DAE میں دونوں شفٹوں میں زیر تعلیم ہیں اور ماشاءاللہ یہ تعداد اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. بے شک فیکٹس
इस तरह हैं कि मुल्क में पूरी दुनिया में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा है, उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो इस तरफ माइल हैं। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि टेफ्टा की पॉलिसी के मुताबिक पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे इस वक्त भी दाखिला जारी है। जो भी बच्चा इस वक्त हमारे पास आता है हम प्रोविजनली उसको फ़ीस वसूल करके हम उसको उसकी डिज़ायर्ड टेक्नोलॉजी में दाखिला दे देते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह MSc इंजीनियर, BSc इंजीनियर जो है वो फैकल्टी मौजूद है। हमारे तकरीबन 150 का जो है वो इंस्टीट्यूट में टीचिंग और नॉन टीचिंग जो है वो स्टाफ मौजूद है, और किसी भी शोबे में कोई कमी नहीं है कि कोई पढ़ाने वाला कोई टीचर ना हो, शार्प स्टाफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टाफ जो है वो मौजूद है और अच्छी वर्किंग के साथ जो है वो मौजूद है। माशाल्लाह जी, राना साहब आपने अदारे के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो अदारा ना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट आपकी सरपरस्ती में ज़ेरे निगरानी आपकी प्रिंसिपलशिप में आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो अदारा आपका ट्वीटा वो इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहा है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है मुल्क में, सूबे में, उसको बढ़ाया जाए। बराह मेहरबानी आप ट्वीटा जो है आपका अदारा है उसके बारे में मुख्तसरन बयान फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जी। क्यूम साहब, चेयरपर्सन साहब बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हैं अपनी टीम के साथ, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, अली सलमान सदीक साहब को। इसके अलावा उनकी पूरी टीम और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन है कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम, हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम जिसमें शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो भी पैरेलल DAE के साथ चल रहे हैं, ये भी बड़ा आसान इकदाम है कि टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करना। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद नौजवान तैयार हो सकें, मुल्क की तरक्की में वो अपना हिस्सा डालें, तो ये बड़ी अच्छी काविश है गवर्नमेंट की तरफ से और टेफ्टा की तरफ से भी। इसके अलावा जो हैं हमारी टेफ्टा पंजाब, उन्होंने पहली आपको सुन के आपको ये खुशी होगी यकीनन कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फर्स्ट पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टेफ्टा जो है वो काम कर रहा है कि खुद यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि आपके इल्म में है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, तो उस पे उसके भी एक बहुत फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे कि जब उसकी इनोवेशन पे उस पर वर्क हो रहा है तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसमें इम्प्रूव होगी कि इनोवेशन हब में जब कोई हमारे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालूँ कि हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं अमूमी तौर पे वो नए आइडियाज़ को फ्लोट करते हुए, नए आइडियाज़ को लेते हुए अपने कुछ प्रोजेक्ट की शक्ल में जो है वो जॉब्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। हम हर साल उन फिनिश्ड प्रोडक्ट की, उनके प्रोजेक्ट्स की जो नए आइडियाज़ होते हैं हम उनकी एग्जीबिशन करते हैं। वो एग्जीबिशन, उसमें हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, दूसरे इदारों को हम दावत देते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बाकायदा चैम्बर की तरफ से मतअद्दद मरतबा लाखों रुपए उन बच्चों को इनाम की सूरत में भी दिए जा चुके हैं। जी, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो और बच्चे बड़े खुश होते हैं। फिर यही नहीं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टेफ्टा लेवल पे आके सेंट्रल लेवल पे भी हमारे जो अच्छे चुने हुए प्रोजेक्ट होते हैं उनको सेंट्रल लेवल पे मंगवा के फिर टेफ्टा हेड ऑफिस वाले भी उनकी एग्जीबिशन का इंतज़ाम करते हैं। वहाँ पे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इस तरह वहाँ पे वो आते हैं और उनके काम को सराहते हैं कि ये काम है। इसी इनोवेशन के सिलसिले में टेफ्टा इस सिलसिले में बड़ी कॉन्शियस है कि हमारे बच्चे नए आइडियाज़ जो हैं, हमारे बच्चे नए आइडियाज़ लेके प्रोजेक्ट बनाए और उन पे आगे वर्क हो। एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो रुझान आए। हर बंदा देखें, हर बंदा, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जो है वो मुलाजमत में आ जाए। सर, मुलाजमत में अब मुल्क में तमाम बंदों को शायद मैं नहीं समझता कि रियासत जो है वो इतनी मुलाजमतें फराहम कर सके। ये किसी भी माशरे में मुमकिन नहीं होता। मेरा ओपिनियन भी यही है। इसमें बंदे के पास थोड़े हुनर हो और वो थोड़ी सरमायाकारी से, कम सरमायाकारी से, वो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फर्स्ट जो है वो पाकिस्तान में टेफ्टा की तरफ से जो है वो बनाई जा रही है। अब उसके लिए देखें उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनेंगे, तो वो पार्ट्स के आगे वेंडर होंगे, तो इसमें बंदा खुद इन्वेस्ट करेगा, छोटी छोटी चीज़ें वो सप्लाई करेगा, तो एक वो कमर्शलाइज हो जाएगी, आइटम जो है वो कमर्शलाइज हो जाएगी।
جی بڑا ڈیٹیل ملاقات ہوئی رانا محمد شبیر صاحب کے پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی. تو آخر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کے کالج میں نئے سال کے ایڈمیشن جاری ہے, اس حوالے سے کوئی مختصر بتائیں اور کوئی میسج دیں جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے. جی بہت شکریہ. ہمارے 23 اگست سے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ایڈمیشن, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جاری ہیں. ہمارے جو میٹرک کا امتحان دینے کے بعد سائنس کے ساتھ جو بھی بچے فارغ التحصیل ہیں, ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا جو ہے وہ یوز کیا ہے اس پرپز کے لیے. ہم نے اسی سال مارچ کے ماہ میں جو ہائی اسکولز تھے وہاں پہ اپنے پمفلٹ, بروشرز, فلیکسیز وہاں پہ وہ ڈراپ کی ہیں, وہ وہاں پہ لگائی ہیں. بچوں کو اویئرنیس دی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں, اور الحمدللہ اب تک تقریباً جو ہے, حالانکہ ابھی سب بچے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. رزلٹ کے آنے کے بعد ہی عموماً بچوں کا داخلے کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ داخلہ ہونا, لیکن اس کے باوجود اس وقت ادارے میں 100 بچے فرسٹ ایئر میں داخل ہو چکے ہیں. مختلف 5 ٹیکنالوجی میں تقریباً 100 بچہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے, اور تقریباً کوئی 240-50 پراسپیکٹس جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ داخلہ لے رہے ہیں. انہوں نے فیس بھی جمع کرا دی ہے. تو میں تمام اپنے جو برخوردار, اپنے جو یہ ہماری ینگ جنریشن ہے جنہوں جو میٹرک کے امتحان کے بعد اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ اپرچونٹی اویل کریں. کبھی بھی پہلے ایسے نہیں ہوا. یہاں پہ بڑا سخت میرٹ ہوتا تھا, لیکن کیونکہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ کووڈ کی وجہ سے کچھ ایسی کوئی نرمی ہوئی ہیں, تو اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے بچوں کو, اور جلدی سے جلدی ادارے سے آ کے رابطہ کر کے پراسپیکٹس حاصل کر کے اپنی فیس جمع کرائیں اور اپنی سیٹ کو ریزرو کرائیں, تاکہ جو ہے وہ ان کا داخلہ جو ہے وہ کنفرم ہو. اور ہمارے مختلف انفارمیشن کے اسٹالز وہ بھی شہر میں بھی موجود ہیں, مختلف جگہ پہ اویئرنیس جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. اس طرح ٹیپٹا کی پالیسی کے مطابق ہماری الومنائی جو یہاں سے فارغ التحصیل بچے ہیں, جو شائننگ سٹار ہیں, الومنائی باڈی بھی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے, تاکہ جو ہمارے یہاں پہ بچے پچھلے سال جنہوں نے امتحان دیا ہے, جو پاس آؤٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اپنے نیٹو سٹیز میں, اپنے نیٹو ولیجز میں جائیں, اور جا کے اپنے جو ہمسائے میں, کرب و جوار میں جو بھی بچے جنہوں نے بھی میٹرک سائنس کے ساتھ امتحان دیا ہوا ہے, ان کو اس طرف لے کے آئیں تاکہ ملک کی ترقی میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں. بہت شکریہ.